ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج وضو کے اندر کتنی باتیں مکروہ ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، غور سے آپ سماعت کریں۔ حضرات، وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا یا ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی جس جگہ نجاست غلیظہ ہو یا وہ جگہ ناپاک ہو اس جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یا اس جگہ وضو کا پانی گرانا، یہ مکروہ عمل ہے۔ حضرات، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں پانی ٹپکانا، یعنی جس اعضا کو آپ دھل رہے ہیں اس اعضا سے لوٹے کے اندر ٹھیک اس کے نیچے رکھ دینا اور اس لوٹے کے اندر پانی ٹپک رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، یعنی کوئی شخص مسجد کے اندر وضو کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ حضرات، پانی میں تھونکنا یا ناک چھنکنا اگرچہ دریا یا حوض ہو، یعنی پانی میں تھونکنا یا ناک صاف کرنا اگرچہ دریا یا حوض ہو۔ بہت جگہ حوض بنا رہتا ہے جس کے بغل میں چبوترا ہوتا ہے، اس پر بیٹھ کر کے آدمی وضو کرتا ہے، تو اگر اس حوض کے اندر کوئی تھوک رہا ہے یا ناک چھنک رہا ہے تو یہ باتیں وضو کے اندر مکروہ ہیں، وضو کے اندر سے ثواب کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرات، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا، یعنی قبلہ کی طرف تھوکنا بھی یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی کوئی ضرورت نہ ہو، آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں تو یہ بات وضو کے اندر مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا وضو کے اندر یہ مکروہ عمل ہے۔ حضرات، تو آپ زیادہ پانی نہ خرچ کریں، اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، اور اتنا پانی آپ کم خرچ مت کیجئے کہ سنت ہی ادا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ اگر ہاتھ دھل رہے ہیں تو ہاتھ کو 3 بار دھلنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب پانی بچانے کے لیے آپ ایک ہی بار دھلیں تو سنت رہ جائے گی، تو یہ سنت کا چھوڑنا بھی وضو کے اندر یہ مکروہ ہے۔ حضرات، چہرہ پر زور سے پانی مارنا، یعنی بہت سے لوگ کرتے ہیں چلو میں پانی لیتے ہیں اور چہرے پر چھباک سے مارتے ہیں، زور سے مارتے ہیں، یہ عمل بھی وضو کے اندر، یہ کام بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، حضرات یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے چہرے کو دھلتے ہیں۔ وضو کے اندر ایک ہاتھ سے چہرہ دھلنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ہاتھ سے آپ چہرے کو دھلیں۔ گلے کا مسح کرنا، حضرات گلا کہتے ہیں اس کا مسح کرنا یہ وضو کے اندر مکروہ ہے۔ گردن کا مسح کیا جائے گا، ہے نا، گلے کا نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، اور اس سے اگر کوئی شخص داہنے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے تو بازو میں بیٹھا شخص اس سے گھن محسوس کرتا ہے، اس لیے اس عمل کو نہ کریں۔ داہنے ہاتھ سے ہرگز ناک نہ صاف کریں، بلکہ داہنا ہاتھ کھانے کے لیے ہے، اس لیے اس سے ناک نہ صاف کریں۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یا 3 نئے پانیوں سے، یعنی 3 بار پانی ہاتھ میں، ایک بار پانی چلو میں لیا، پھر اس سے مسح کیا، پھر دوسرا پانی لیا اسی بدنے سے یا لوٹے سے، آپ نے پھر سر کا مسح کیا، پھر تیسری بار آپ پانی گرایا، پھر سر کا مسح کیا، تو یہ کام جو ہے وضو کے اندر مکروہ ہے۔ ایک بار دونوں ہاتھ میں پانی لیں گے اور زائد پانی کو گرا دیں گے اور اس سے سر کا مسح کریں گے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا کہ یہ برس پیدا کرتا ہے۔ حضرات، دھوپ سے اگر پانی گرم ہوا ہے تو اس گرم پانی سے آپ وضو ہرگز نہ کریں۔ یہ بات، یہ عمل
وضو کے اندر مکروہ تو ہے ہی، جو شخص دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرتا ہے یا نہاتا ہے اس کو برس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ برس کہتے ہیں سفید داغ کو، تو سفید داغ جسم کے اندر نکل سکتا ہے اگر آپ گرم پانی سے، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر لینا، ہونٹ یا آنکھ زور سے بند کر لینا، کھچا کر کے بند کر لینا۔ اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب پانی آدمی گراتا ہے تو زور سے جب آنکھ بند کیا جائے گا تو آنکھ کے اندر پانی نہیں پہنچے، آنکھ کے جو نرم حصے ہیں اس کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، یا ہونٹ پوری طریقے سے آپ نے بند کر لیا تو جو ظاہر ہونٹ ہے اس کے اندر بھی پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ مکروہ عمل ہے حضرات۔ اسی لیے آپ وضو کریں تو بھرپور سنت کا خیال کریں، سنت چھوٹنے نہ پائے۔ سنت سے وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالی ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں وضو کے اندر مکروہ ہیں، تو حضرات ان باتوں سے آپ بچنے کی بھرپور کوشش کریں، اس لیے کہ جب مکروہ بات پر عمل کریں گے تو آپ کے وضو کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔